تنویر کاظمی پھر حاضر ہے اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو تنویر کاظمی۔ تنویر کاظمی کو دنیا کے ذریعے تنویر کاظمی کے ذریعے دنیا کو دیکھیں۔ آج جو اہم ٹاپک میں نے چنا ہے وہ ہے ذبح کرنا جانوروں کو، یا کھانا کھلانے کے لیے ذبح کرنا یا قربانی کرنا اس کی۔ تو اس قربانی کا اور ذبح کرنے کا جو ذکر قرآن میں آیا ہے وہ کئی جگہوں پہ ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جو نبی تھے ان کو کہا گیا کہ خوابوں کے ذریعے کہ آپ قربانی کریں بیسٹ، اور جب کئی دفعہ انہوں نے خواب دیکھا تو انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ میں اپنے بیٹے کو شاید سب سے عزیز ہے اس کو میں قربانی پیش کرتا ہوں، لیکن اللہ نے اس کے ذریعے ایک لیمب کو اس کی جگہ ریپلیس کر دیا اور کہا کہ نہیں، انسان کی قربانی جائز نہیں ہے اور تمہیں صرف جانور کی قربانی کر سکتے ہو، اور اس کے ذریعے ایک بہت بڑا پیغام تھا ہمارے لیے۔ اس طرح سورہ کوثر میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے نبی تم نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، اور یہ اور پھر دوسرا حج کے دنوں کے بارے میں بھی قرآن میں حکم ہے کہ جب حج کا دن آئے تو لوگ دور دور سے آتے ہیں، پوری دنیا سے ٹریول کرتے ہیں اور ان کو بہت ہائی نیوٹریشن اور پروٹین فوڈ اچھا چاہیے ہوتا ہے، تو ان کے لیے قربانی کرو اور ان کو کھلاؤ اس میں سے۔ تو اس لیے صاف ظاہر ہے کہ یہ جو قربانی کرنا، ذبح کرنا جانوروں کا، وہ انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے لیے چیزیں کریٹ کی گئی ہیں۔ تو یہ سورہ کوثر یہ بتاتی ہے کہ ہمیں صرف ایک دن محدود نہیں ہے قربانی کے لیے یا ذبح کرنے کے لیے، ہمیں ہر وقت یہ جانور جو ہیں وہ انسانوں کی ہیلتھ کے لیے اور ان کی جو باڈی کی ریکوائرمنٹ کے لیے ضروری ہیں، تو اس کو کر سکتے ہیں ہم لوگ، یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اصل یہ ہے کہ ہمیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے ملک میں، پوری دنیا میں جب حج کے دن آتے ہیں تو وہ قربانی عطا کرتے ہیں، اور یہ ایک دو نہیں ہوتا ہے کہ کروڑوں کے حساب سے جانور ہوتے ہیں، وہ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ یقیناً انسان کی ضرورت کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اصل ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس کو کیسے انجام دیں، کہ ہمارے جو اللہ کا حکم ہے گاڈ کریٹر کا کہ ہمیں ہر حالت میں صفائی اور اس کے ذریعے رہنا ہے، صاف ستھرا رہنا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ کافی اچھے ملک ہیں، ان کے اجازت نہیں دیتے کہ آپ گلی کے اندر، گلی محلوں میں آپ جانور باندھیں، اور پھر ان کے جو علائش ہوتی ہے وہ پھیلتی ہے، اور پھر جب آپ قربانی کریں تو ان کا خون اور ان کے جو بھی چیزیں ایکسٹرا جو باڈی کے حصے ہوتے ہیں وہ روڈوں میں پھینک دیے جاتے ہیں یا کوڑے خانے میں، اس سے پوری تعفن اور بدبو پھیل جاتی ہے اور بیماری جنم لیتی ہے، اور بجائے ایک اچھی چیز ہونے کے بہت خراب چیز ہوتی ہے اور لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے بہت ضروری ہے کہ اسٹیٹس کو، گورنمنٹس کو یہ بہت ضروری ہے کہ سختی سے عمل کرائیں کہ وہ شہروں میں، جس طرح ان ملکوں میں ہوتا ہے کہ ایک دو یا تین جتنے بھی آپ بڑے کوئی ہال یا پلیسز بنا سکتے ہیں، جگہ جہاں پہ جانور موجود ہوں، لوگ جائیں، اس جانور کو خریدیں اور پھر اپنا ایڈریس اور نام لے کے، اور جب وہ قربانی کا دن آئے تو وہ اس دن وہ قربانی کر دیں، اور آپ جائیں اور وہ آپ کے لیے وہ سارے مشینری کے ذریعے کاٹ کے جو بھی اس کی چیزیں وہ آپ کو دے دیں، آپ لے آئیں گھر پہ۔ اس طرح آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی گلی ہر جگہ جو ہے وہ جانور جو ان کو رکھنے کی، یا چھتوں پہ اوپر یا گھر کے اندر، پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کیونکہ ہمارا دین، ہمارا انسانیت، کیونکہ یاد رکھیں، پہلے میں نے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دنیا کی یونیورسل کے لیے پوری کائنات میں افضل بنایا گیا ہے، تو صفائی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم نماز پڑھنے کا ہمیں حکم ہے کہ آپ وضو کریں، پانی سے صاف کریں، نہائیں کئی صورتوں میں۔ تو اس لیے ہمیں صاف ستھرا رہنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ یہ ایک قانون بنایا جائے کہ اس پہ عمل کرایا جائے، اور اگر ہو سکے تو تھوڑا سا 5-10 روپے کا کچھ اس طرح کی چیزیں کر کے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو، کچھ فائن بھی کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملکوں، قصبوں کو، گاؤں کو صاف ستھرا رکھیں۔ تو اور ایک اسپاٹ نہیں پڑنا چاہیے، ایک داغ نہیں ہونا چاہیے کسی ملک میں قربانی کے دنوں میں یا حج کے دنوں میں۔ تو یہ بڑی اہم چیز تھی، میرا خیال تھا کہ میں آپ پہ اس کا ذکر کروں۔ تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی، نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، خدا حافظ۔